بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلم خلیفہ کی خصوصیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیادت کے بارے میں کیا سکھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کسے امیر بنایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو تم انہیں امانت دار، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں ایسا قوی اور امین پاؤ گے جسے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راہ پر چلائے گا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، حاکم نے مستدرک میں، بزار نے مسند میں اور مقدسی نے احادیث المختارہ میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 108۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سوال کی اہمیت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لایا تھا، جو دین لایا تھا، اس کا کیا امپورٹنس ہے، اور وہ آگے بھی جانا ہے، منتقل بھی ہونا ہے۔ تو یہ والدین کی، لیڈر کی، بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگلے جنریشن کے لیے زیادہ فکر مند رہیں۔ اگر یہ فکر، یہ عقیدہ اگلے جنریشن تک نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ نسلیں در نسلیں پھر نیچے برباد ہو جائیں گی، انہیں دین کی ہدایت نہیں ملے گی۔ اب اگر قرآن مجید کی آیت ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جنت کے جنتیوں میں بہت زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ ثلۃ من الاولین، وہ اگلے والے، پہلے والے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، اور قلیل من الآخرین، اور اگلا جنریشن جیسے جیسے آئے گا اس میں سے بڑے کم جنتی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور جو ہے وہ دور گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، نڈھال کی طرف جا رہا ہے، اور نچلے تر کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر دور کے حساب سے اس میسج کو اسٹرانگ کرنا، تربیت کو اسٹرانگ کرنا، ماحول کو اسٹرانگ کرنا، اور اگر یہ میسج منتقل نہیں ہوا تو پھر وہ میسج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم خود ختم اسے کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے بعد کچھ رہا ہی نہیں تو یہ ون مین شو تھا، یہ ایک عارضی حرکت تھی جو اب پست ہو گئی۔ بزرگوں کے بعد اگر چیزیں ختم ہو جائیں، جو بھی فیض ہمارے پاس ہے وہ اگلے نسلوں تک انکلکیٹ کر دیا جائے، پریکٹیکلی، فزیکلی، انٹلیکچولی، ان چیزوں سے انہیں جو ہے گزار دیا جائے اور انہیں اس راستے پر ڈال دیا جائے۔ اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں کہ سوال جو ہے بہت اہمیت والا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد امیر کسے ہم بنائیں، خلیفہ کون ہوں آپ کے بعد؟ یاد رکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نظام جاری کیے تھے۔ نمبر 1 ایک ڈیموکریٹک نظام، اور دوسرا اسپرچول، روحانی نظام۔ ڈیموکریٹک نظام کے لیڈرشپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، امامت اپنے حیات میں آپ نے عطا کر دی تھی، اور اشارے میں انڈیکیشن فرمایا تھا، حکم نہیں دیا تھا، انڈیکیشن کر دیا تھا کلیئرلی۔ اور روحانی جو نظام تھا آقا علیہ السلام کا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے موقع پر عطا ہو گئی۔
یہ دونوں نظام جاری تھے. حدیث ہے کہ کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے, جماعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں بغیر امیر کے. ورڈ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تھا. امیر کہتے ہیں حکم دینے والے کو. آج کے دور میں وہی پوزیشن بدلتے بدلتے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی ہو گیا ہے. اب لیڈرشپ کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے, کون لیڈر ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 لائلٹی, نمبر 2 آنیسٹی, نمبر 3 کیپیبلٹی. علامہ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. صداقت سچا ہو, عدالت عدل نما ہو. ایسا نہیں کہ بچے کا میٹر آیا تو آقا علیہ السلام کا دین پسے پش چلے گیا, فیملی کا میٹر آئے گا تو پسے پش چلے گا, بیوی کا میٹر آیا تو دین پیچھے چلے گیا, رشتہ سامنے آ گیا, پیسہ سامنے آ گیا. نہیں, وہ عدالت نہیں ہوا. بالکل شجاعت کا کہ گھبرا جائے, فتنہ ہو, ہٹ جائے, تو وہ شجاعت نہیں ہوا. اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر وہ لیڈرشپ کے قائل ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو تم انہیں امانت دار, دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے. یہ انڈیکیشن دے دیا آقا علیہ السلام نے. اور پھر حضرت عمر فاروق کی طرف جب آئے, فرمایا کہ اگر تم عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں ایسا قوی اور امین پاؤ گے جسے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا. اگر کوئی دین کے معاملے میں جائے گا اور عوام میں جائے گا تو حق اور باطل سیپریٹ ہو جاتا ہے. نبی یہی کام کرتے ہیں. جو عوام ہوتی ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے. کتنے سپورٹر ہوتے ہیں, کتنے ڈیٹریکٹر ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے سپورٹ نہیں کیا, لوط علیہ السلام کی قوم نے سپورٹ نہیں کیا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سپورٹ نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سپورٹ نہیں کیا, آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد اور فیملی نے مکہ میں سپورٹ نہیں کیا. تو ملامت کرنے والے کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ علی کو اگر تم امیر بناؤ گے تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستہ پر چلائے گا. تو تینوں جو خلافت ہیں انڈیکیشن دے دیا آقا علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے نوٹ بھی کر لیا. اور پھر جیسے خلفائے راشدین کا دور آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایسے ہی تدریج پر, کرونالوجیکل آرڈر پر امیر بنتے چلے گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے حکمران عطا فرمائے جن کا مزاج معتدل ہو, جن میں امانت ہو, جن میں دیانت ہو, جو دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا ہو اور آخرت کی رغبت لوگوں میں رکھنے والا ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.